بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام ہم وطن پاکستانی ہو اور خصوصاً بالخصوص جو سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں میرے بہن بھائی، ہم ان کے دکھ اور درد میں برابر کی شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ان کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے انہیں حسین سے حسین نعم البدل عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان سب کو صبر اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، وجہ کیا ہے اصل سیلاب آنے کی، جس کی طرف میڈیا نے بھی حقیقت بیان نہیں کی، نہ کسی اور نے آواز اس طرف بلند کی ہے۔ حقیقت کی طرف ہم منہ موڑے ہوئے ہیں، بلکہ حکومتوں پہ، حکمرانوں پہ، ہم ارباب اقتدار پہ انگلیاں تو اٹھا رہے ہیں کہ ان کو وجوہات تو بتا رہے ہیں، لیکن یہ غلط کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے کندھے سے اتار کے دوسرے کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلانے والے بن چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود بگڑ چکے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جب تم ظالم بن جاؤ گے، جب تم سخت دل بن جاؤ گے، تو میں تمہارے اوپر حکمران بھی ویسے ہی ظالم مسلط کروں گا، ویسے سخت دل مسلط کروں گا۔ آپ لوگ کیوں گالیاں دیتے ہو؟ ایک فار ایگزامپل آپ کو چھوٹی سی یہ دیکھیں کہ دکاندار کے پاس ایک کسٹمر جاتا ہے، چیز لیتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے نہیں 1000 کی، تو اس طرح جب وہ اگلی دفعہ کسٹمر گیا تو وہ چیز ہو گئی ایسے سمجھے 1100 کی۔ تو پھر جب دکاندار سے اس نے سوال کیا بھی یہ تو ایک پورا 100 روپیہ بڑھ گیا ہے، پہلے 1000 کی تھی اب 1100 کی ہوگی، وجہ کیا ہے؟ تو دکاندار فوراً 2 گالیاں دیتا ہے حکمران کو، اور گاہک بھی جو آگے کھڑا ہوتا ہے وہ بھی 2 گالیاں دیتا ہے حکمران کو، اور اس کے بعد اس چیز کی پیمنٹ کر دیتا ہے۔ دکاندار کا سودا بک گیا۔ اسی طرح کوئی آفت مصیبت آتی ہے تو ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، نہیں اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر ہم حکمرانوں کو گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ حکمران بھی تو آپ کے اور میرے عزیز ہیں، ہم آرے ہی اندر سے حکمران ہیں۔ کسی کا کوئی رشتہ دار ہے، کسی کو کوئی عزیز ہے، کسی کو کوئی بھائی ہے، جو ایم این اے ایم پی اے بنے ہوئے ہیں یا اعلیٰ اقتدار تک گئے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے میں سے ہیں، کوئی اور مخلوق تو اٹھ کے نہیں ہے۔ میرے دوستو، ان کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا ہے۔ اپنے گربانوں کے اندر جھانکیں، ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، ہم لا الہ الا اللہ کے پرچوں کے نیچے ٹھہرنے والے تھے، اور سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ہے اس لا الہ الا اللہ کے اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، جس سے ہم نے روگردانی کری ہے، اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے کہ نبی کریم مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو کرنی ہے، سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہمیں سبق یا درس دیا ہے، وہ اخلاقیات کا ہے جو ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے درندے بن چکے ہیں، انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیں حالات دیکھیں، اب کسی کو تفصیلاً بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ دیکھیں ان سیلابی صورتحال کے اندر کہ اللہ کا عذاب بھی آیا ہوا ہے، لیکن اس وقت بھی جو بدگماش لوگ ہیں، اس وقت بھی جو کمینے اور ذلیل لوگ ہیں، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہی وجہ ہے حقیقی طور پہ ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہمیں بھی حکمران بالا کو بھی گڑ گڑانا بھی چاہیے، التجا بھی کرنی چاہیے، نوافل بھی پڑھنی چاہیے، اور کثرت سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ہر مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی کھڑی ہے، اللہ تبارک و تعالی بخیر عافیت سے اس پانی کو سمندر کے اندر داخل فرما دے، اور سمندر کو بھی حکم دے دے کہ اس پانی کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت مزید تباہی اور بربادی سے پاکستان کو بچائے، اور تمام امت مسلمہ کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے، ہمیں اپنے روٹھے اللہ کو منانا ہوگا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھانی ہوگی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری افواج پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری تمام پاکستانیوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور خصوصاً جو سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کی جان و مال اور رزقوں کی حفاظت فرمائے، اور جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے مظالم اور ظلم اور ستم ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بھی غیبی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے آگے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔